سب سے پہلے یہ بتائیں کسب معاش کی کیا فضیلت ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اس طرح کی کمائی کے ذریعوں سے کس طرح سے دور جانا چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسان کی بہت ساری بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، چونکہ انسان ایک معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے، معاشرتی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان میں کھانا پینا اور اسی طرح رہائش کے لیے مکان اور اسی طرح پہننے کے لیے کپڑا وغیرہ چاہے، تو ظاہر ہے زندگی کے بہت سارے مخارج ہیں، لیکن ان مخارج کو پورا کرنے کا ایک نظام پورا اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ انسان خود محنت کرے، کوشش کرے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب روئے زمین کے اوپر تشریف لائے تو روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتی باڑی کے ذریعے سے آپ یہ کام انجام دیتے تھے، اور انسانی زندگی اسی طرح جب آگے بڑھتی چلی گئی، ان کی ضروریات جب بڑھتی چلی گئی، تو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں روایات کے اندر جو ملتا ہے وہ باقاعدہ کام انجام دیتے تھے، خود محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے تھے، یعنی درزی کا پیشہ جو ہے انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ مطلب لوہے وغیرہ کا وہ کام وغیرہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ دیکھ لیں تو بھیڑ بکریاں چراتے تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت بھی انجام دیا اور اسی طرح بھیڑ بکریوں کے چرانے کا کام بھی آپ نے انجام دیا۔ تو اسلامی پوری تاریخ، انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ جو ہے وہ محنت اور مزدوری اور اسی طرح کسب حلال طریقے سے جو ہے وہ کمانے کے اوپر ہے۔ کبھی اپنے آپ کو کسی دوسرے کے اوپر انہوں نے بوجھ نہیں بنایا، اور یہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کسی اور کا سہارا لے لیں اور اس کے بوجھ بن جائیں۔ ظاہر ہے اس کی بھی بہت ساری معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو کسی اور کے اوپر تکیہ کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ روایات کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو روایات کے اندر بھی ہے کہ القاسب حبیب اللہ، ٹھیک ہے، کہ جو محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ رب العزت کا حبیب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر انسان کے لیے سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا دوست قرار دے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے روایت کے اندر جو ہے کاسب کو جو ہے حبیب اللہ کہا گیا ہے، اور جو کسب حلال کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کا ایک ایک نکلنا جو ہے قدم جو ہے وہ کیا ہے، ثواب اور عبادت میں جو ہے وہ شمار ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ خود رازق ہے، انسان اس کے اوپر اگر بھروسہ کر کے کام اگر سٹارٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کو جو ہے وہ بھوک سے مرنے نہیں دے گا، وہ رزق کا اہتمام وہ خود فرماتا ہے۔ معاشرے کے اندر کبھی کبھی یہ ناانصافیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں نا، تو وہ ناانصافیوں کا سبب ہم لوگ خود ہیں، ہم خود ایک دوسرے کا حق چھین لیتے ہیں، ایک دوسرے کا مال چھین لیتے ہیں، ایک دوسرے کے حصے کے اوپر ڈھاکہ ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بعض لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری جو نوٹ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے رزق حلال عبادت، جی، اور اسی نوٹ کو جو ہے